डिपेंड्स। शादी दो ऐसे बंदों के दरमियान रिश्ता है, तो नामुकम्मल, दोनों ही नामुकम्मल है, दोनों में गलती है, गलतियों को निभाना ही तो मोहब्बत है। तो सुसाइड के बारे में भी यहाँ बात हुई। सुसाइड रेट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर सुसाइड होती चली जा रही है। बहरहाल जो केस यहाँ पर था सुसाइड का तो नहीं बनता लग रहा, वो तो एक शौक था। और जो डिप्रेशन की इंतहाई फेजेस है, मेडिकल रिसर्च के मुताबिक ये जो हार्ट अटैक है वो इसकी वजह, वो इसका रिजल्ट हो सकता है कि बहुत ज्यादा शौक में इंसान चला गया, बड़ी देर तक वो इस कैफियत में रहा, तो हो सकता है उसको हार्ट अटैक भी हो जाए। बहरहाल इस चीज का ख्याल करना चाहिए, नए शादीशुदा जोड़ों को भी ख्याल करना चाहिए और वालिदैन को खुसूसी तौर पर ख्याल करना चाहिए कि वो अपनी बेटी को ये सिखाएं, समझाएं कि अब जहां पर आ गई हो इसी जगह पे रहना है, यहीं पर रह के बातों को संवारना है, संभालना है। आइए इस बारे में अब एक माहिर की राय सुन लेते हैं। जैसे इस स्टोरी में हमने ये देखा कि जो बच्ची थी, छोटी थी, अगर फादर कुछ मना कर रहा है, माँ पीछे से उसको कंटिन्यू कर रही है, तो इससे पता क्या चलता है, बेसिकली आप सब कॉन्शियस लेवल पे बच्चे को प्रोग्राम कर रहे हो कि बाप से ये चीज़ छुपानी है, और माँ चूंकि उसको पैम्पर कर रही है तो फिर वो बच्चा जो है वो माँ के साथ ज़्यादा अटैच हो जाता है, और उसको ये भी पता चल जाता है कि ये नाजायज़ बात भी मेरी माँ जो है वो मुझे सपोर्ट करती है। तो फिर अगर गलत भी चीज़ें होती हैं, इवन ससुराल में कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो फिर वो माँ के साथ ही वो डिस्कस करती है, और माँ जो है उसकी जैसी भी प्रोग्रामिंग कर रही है वो उसके मुताबिक अपने डिसीजन लेती है। ख़ास तौर से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो माँ का होता है। माँ अगर बच्ची की शादी हो गई और वो बेटी माँ को बताती है कि ये प्रॉब्लम है, और माँ कहती है हाँ ये प्रॉब्लम हो गया, तो यानी वो जो रिएक्शन होता है वो डिसाइड करता है कि अब बेटी ने किस तरीके से उस प्रॉब्लम को लेना है। लेकिन बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सुन के भी अगर माँ कहे अच्छा बस इतनी सी बात है, ठीक है चलो देखते हैं, मतलब ये है माँ ने उस पूरी सिचुएशन को डिफ्यूज कर दिया। तो ज़रूरत इस अमर की है कि सबसे पहले तो बेटियों की घर में ही इस तरह से तरबियत की जाए कि बेटा ससुराल में कुछ भी हो, हर छोटी छोटी चीज़ को मत बताना। वो एक अलग फैमिली है, एक अलग कल्चर भी हो सकता है, तो वहाँ पे जाके अपने आप को ढालने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करने की ज़रूरत है। पहले एक वक्त था कि माएँ तरबियत इस तरह से करती थी कि बेटा मर के ही वहाँ से निकलना है, तरबियत इस तरह से होती थी कि बेटा कुछ भी कर लो अपना घर नहीं बिगाड़ना। लेकिन आज ऐसा दौर आ चुका है कि कहा जाता है कि बेटा कुछ भी हो तो फ़ौरन से हमें बताओ, दबने की ज़रूरत नहीं है। यानी बेसिकली आप किस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। बेटियों की तरबियत कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि सबसे पहले तो जो बेसिक घरेलू काम काज हैं वो सिखाने चाहिए, फिर कुछ अरसे घर में करवाने भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब ससुराल जाएगी बेटी तो कर लेगी, और आजकल देखने में ये आता है कि रोटी पकाना भी ससुराल में सीखती है और सालन पकाना भी ससुराल में सीखती है। तो भाई वो कोई मुलाजमा नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर शौहर है वो जाके कमाता है तो क्या वो मुलाजिम है, क्या वो कमाने की मशीन है? नहीं, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल इसी तरीके से क्योंकि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी यानी मर्द और औरत को दुनिया में पैदा किया, तो दोनों का एक रोल है। मर्द का रोल है कि वो जाएगा, पैसा कमाएगा और फीड करेगा। औरत का रोल है कि घर संभालेगी, बच्चों की तरबियत करेगी। तो इस रोल को बैलेंस वे में जब लेके चलेंगे तो घर में एक ज़बरदस्त ज़िंदगी को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जो फादर फिगर होता है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बीवी की जो शुरू में ही गलत बातें हैं उनको नज़रअंदाज ना करें, किसी भी समझौते के तहत, प्यार मोहब्बत के तहत बीवी को करेक्ट करते रहें। ये सोचें कि कल जब ये बच्चों की परवरिश करेगी तो यही सारी चीज़ें आगे कंटिन्यू होंगी। आज आपने इग्नोर कर दिया, कल वही चीज़ें कंटिन्यू होंगी। तो अपनी बीवी को भी समझाते रहें। माँओं का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो नेगेटिव चीज़ें फीड ना करें। आइए इस बारे में अब रूहानी इलाज सुन लेते हैं कि हम ऐसे मामलात में क्या कर सकते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़े, शादी चलती रहे, बची रहे, क्या हो सकता है। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने ये आज की स्टोरी मुलाहजा फरमाई ना, अब इसमें हमारे लिए सीखने की बहुत सारी बातें भी हैं और हमारे लिए बहुत बड़ी इसके अंदर इबरत भी है। पहली बात तो नाजरीन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद की बेजा ज़िदें
بے جا خواہشات یہ پوری نہ کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر آپ کے لیے آزمائش کا سبب بن جائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کی خیر فرمائے، ان کے گھروں کو آباد رکھے، دائمی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ اس سٹوری میں آپ نے ملاحظہ فرمایا نا کہ کس طرح اس لڑکی کا گھر برباد ہوا، کس طرح ان میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی اور ان کا گھر برباد ہو گیا، اور والدین پر یہ کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی جب بچیوں کا گھر ٹوٹتا ہے اور ان کے درمیان طلاق ہو جاتی۔ شادی کے بعد زندگی اچھی گزرے، زندگی ہماری خوشگوار گزرے، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ بچیوں کی شادی کریں نا تو عورت کو چاہیے کہ رخصتی کے بعد سے لے کر اپنے گھر پہنچنے تک، جس وقت رخصتی ہوتی ہے اس وقت سے لے کر گھر پہنچنے تک کثرت کے ساتھ یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا رؤوف، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتی رہے، الحمدللہ عز و جل زندگی یہ خوشگوار گزرے گی، آپس میں محبتیں پیدا ہوں۔ ضمناً ایک اور وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں محبتیں رہیں گی، آپس کے شکوک و شبہات، آپ کے آپس کی بدگمانیاں، آپس کی لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، یہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے اور گھر میں اتفاق رہے گا۔ اس کے لیے آپ صرف لاہوری نمک لیں اور 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کر لیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے، گھر میں جو کھانے میں آپ نمک استعمال کرتے ہیں اس نمک میں آپ شامل کر لیں، پھر جب کھانا بنائیں، روٹی بنائیں تو اس میں یہ دم کیا ہوا نمک استعمال کریں۔ جو افراد یہ کھانا کھائیں گے نا تو الحمدللہ عز و جل گھر میں اتفاق رہے گا، محبتیں قائم رہیں گی، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ معاملہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ مدری چینل کے ناظرین یاد رکھیے گا، گھر میں موجود بچوں کے اوپر بڑا امپیکٹ ہوتا ہے جب والدین لڑائیاں کرتے ہیں اور گھر کے اندر فضا بڑی عجیب سی رہتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور اس طرح کے معاملات رہتے ہیں۔ انہوں نے سکینز کیے بچوں کے اور انہیں پتہ چلا کہ وہ بچے جو لڑائی جھگڑے والے گھروں میں رہتے ہیں، ان بچوں کے دماغ کی MRI جب کی گئی تو ایسے ہی اس میں چینجز ہوتی ہیں جیسے کوئی فوجی وہ بیٹل گراؤنڈ میں ہو اور جنگ کی حالت میں ہو تو اس کے دماغ میں جو چینجز ہوتی ہیں، ایسی چینجز بچوں کی MRI میں آئی۔ وہ بہت چھوٹا بچہ ہے، اس کو نہیں پتا کیا انالائز کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ بچہ اس چیز کو پک نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو چلیں اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے گھروں میں لڑائی جھگڑے سے بچیں اور اس کو مینج کریں۔ آئیے اس حوالے سے ایک عالم دین کی رائے سن لیتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ یہ جو واقعہ اس سلسلے میں بیان کیا گیا ہے، اس میں سیکھنے کے لیے بہت سارے مدنی پھول موجود ہیں۔ بڑا دردناک واقعہ ہے کہ ایک بیٹی کو طلاق ہوئی اور خود اپنی بیوی کو بھی طلاق دے بیٹھے۔ یاد رکھیں کہ جو گھر ہوتے ہیں یہ میاں بیوی کی حکمت عملی سے چلتے ہیں، آپس میں ساز باز کر کے ایک حکمت عملی کا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کو ضد سے چلایا جائے، جیسا کہ سٹوری کے اندر ہے کہ شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹی کی تربیت اچھی کرو، بہت زیادہ لاڈ پیار نہ کرو کہ بعد میں سمجھانا مشکل ہو جائے۔ ہاں اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اور اس کے مطابق لاڈ پیار بھی کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ منع ہے، شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے، لیکن دیگر سارے کام اپنے ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ لیکن بیوی ہے کہ وہ ضد پہ اڑی ہے، جو شوہر نے کہا بالکل اس کے اگینسٹ، بالکل اس کے خلاف چلنا ہے، اس کے مطابق نہیں چلنا۔ یاد رکھیں کہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری بیوی کے اوپر ہر جائز کام کے اندر یہ واجب ہوتی، واجب کا بھی ترک کیا، گناہگار ہوئی اور گناہ کی نحوست بھی پڑی۔ پھر یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں یہ پہلی درسگاہ ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے۔ بیٹی جب ماں سے شیئر کرتی، اور عام طور پر بیٹیاں جو ہوتی ہیں اپنے گھروں کی جو معاملات ہیں وہ اپنی ماں سے شیئر کرتی ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کانفیڈینشیل ہیں، انہیں دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے بہت سارے خلوت کے معاملات ہوتے ہیں، آپس میں گھر کی چار دیواری میں ہوتے ہیں، اس کو خود ہینڈل کرنا چاہیے۔ بندے کے اندر ایسی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ خود اس کو ہینڈل کر سکے۔ اچھا اگر ایسا نہیں بھی ہو پا رہا، میاں بیوی کو بٹھا کر سمجھا دیا جاتا ہے جس سے طلاق سے بچ جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں طلاق ہر معاملے کا لڑائی کا حل نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ مفتیان کرام سے پہلے مشاورت کریں، اور پھر اس کے بعد اگر وہ سمجھیں کہ واقعی ضروری ہے تو وہ آپ کو
اس کا ذہن دے دیں تو پھر سٹیپ لیں، لیکن وہ بھی ایک طریقہ کار کے مطابق جیسا کہ شریعت کا اصول ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اکٹھی تینوں طلاقیں دے دیں اب پھر دوبارہ گھر کی بچت کی صورت ہی نہ رہے، کیونکہ جیسے 3 الگ الگ طلاقیں واقع ہوتی ہیں ویسے اکٹھی دینے سے بھی تینوں طلاقیں اکٹھی واقع ہو جاتی ہیں. اب واپسی کا راستہ پھر پاسبل نہیں ہوتا، کوئی بھی واپسی کا راستہ ہوتا ہی نہیں. اور اب 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، بچوں کا مستقبل جو ہے، ان کا جو فیوچر ہے وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے، بچے در بدر ہو جاتے ہیں. تو ہر معاملے کا حل طلاق نہیں ہے. تو اس لیے مفتیان کرام سے مشاورت کی جائے، آسان انداز سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور میاں بیوی کو چاہیے کہ گھر میں لڑائیوں کی بجائے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے، حکمت عملی سے ایک نظام کو لے کر چلیں. اور ماں کے پاس جب بیٹی اپنے شوہر کی شکایت لے کر آتی ہے تو ماں اسے سمجھائے کہ بیٹی اس معاملے کو حل کرو، خود حل کرو، اور کس طرح کرنا ہے اسے بتائے. اس نے اخلاق کے ساتھ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو حل کرنا ہے، نہ کہ اس کے بالکل اگینسٹ جا کر، ورنہ کیا ہوگا کہ نقصان ہے، پھر طلاق ہوتی. اور اگر ماں اچھی تربیت کرے گی اور ماں اچھا ذہن بنائے گی، اسی طرح باپ بھی اچھا ذہن دے گا، تو میں سمجھتا ہوں گھروں سے طلاقوں کے واقعات ختم ہو جائیں گے. پروگرام آپ نے دیکھا، بہت کچھ سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا. فیملی مینجمنٹ ایک پورا چیپٹر ہے، دینی رہنمائی اس حوالے سے حاصل کیجئے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی ازواج کے ساتھ کیسے ریلیشنز تھے، کیسا آپ نے اس ریلیشن کو نبھا کے ہمیں سکھایا. اور بھی جو اولیاء کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، عورت کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، اور کیا انداز رکھا جائے کہ یہ سٹوری، یہ کہانی اور زندگی کا یہ بہاؤ یہ بہترین انداز سے چلتا جائے. جب یہ سب چیزیں آپ سمجھیں گے، سیکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی وہ امن کا گہوارہ بنتی جائے گی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مقابلہ بڑھ رہا ہے اپنی منزل کی جانب، ٹیمیں کر رہی ہیں بھرپور محنت، مگر محنت کے ساتھ یادداشت کا ہونا بھی ہے ضروری. تو پھر دیکھیے انشاءاللہ آج 10 نومبر 2024 بروز اتوار رات 9 بجے ذہنی آزمائش سیزن 16، جس میں ہوں گی باغ کشمیر اور لاہور کی ٹیم آمنے سامنے، براہ راست مدنی چینل پر. میں